خواجگاں حامی بے کساں التجا سلو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام جس کا نام ہے ہمارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کی ویورز، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے آج بھی انشاءاللہ الکریم سلسلے کے اندر ہم خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت اور آپ کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن حاصل کرنے والے ہیں. آج کے سلسلے میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات آپ نے دینے ہیں. پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ہم یہاں سے درود شریف پڑھیں اور ہمارا درود کہاں پہنچے؟ حضور کی بارگاہ میں. کیا بات ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا جی. تو آئیے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم یہاں پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. اگر آپ اسکرین کے کہیں آجو باجو کچھ کھیل یا کسی کام میں لگے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم ذکر کرنے والے ہیں سلطان الہند، عطائے رسول، عاشقوں کے پیشوا، یوں سمجھ لیں کہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو ساتھ میں رہنا ہے اور جو باتیں بیان کی جائیں گی ان کو یاد رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے بچوں؟ یاد رکھنا ہے. اور پھر یاد رکھ کے کیا کرتے ہیں اس کو؟ سوال جواب. پھر اس کے بعد آپ یہاں سے پروگرام سے چلے جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. پھر کسی کو بتائیں گے بھی؟ جی. کیا بات ہے، کوئی بات بتائی جائے تو اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر یاد کرنی چاہیے اور پھر دوسروں کو، اس سے پہلے عمل کریں پھر دوسروں کو کیا کریں؟ بتائیں. اگر عمل نہ بھی ہو پائے پھر بھی بتا دیں، عمل نہ بھی ہو پائے پھر بھی بتا دیں، تو ثواب آپ کو کیا ہوگا؟ ملے گا. تو چلیں بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک منقبت کو. کس کو شامل کریں گے؟ تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ساحل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. آپ کو چھٹی شریف بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کی سیرت اور آپ کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کون سا کلام آپ سنانے والے ہیں؟ تیرا نام خواجہ معین الدین. کیا بات ہے بھائی، زبردست کلام ہے. تو آپ کو سب کو کیسے سننا ہے؟ جھوم جھوم کر جھوم کے دکھائیں ذرا کون جھومتے ہیں کیسے. اچھا، اور کوئی ادھر والے؟ خدیجہ باجی جھوم کے دکھائیں. اچھا ماشاءاللہ، ہلکے ہلکے جھوم رہے. آپ بھی جھومیں حاجرہ؟ اچھا، ایسے جھومتے ہلکے ہلکے. ٹھیک ہے. آپ مصطفیٰ بھائی کیسے جھومتے؟ ہلکے کیسے جھومتے اور تیز کیسے جھومتے، یہ بتائیے ذرا. ہلکے والا جھوم کے دکھائیں. بھائی دیکھیں، یہ بھی تو بتا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ہلکے والا کیسے جھومتے ہیں. اچھا، بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ہلکا والا ایسا جھومتے ہیں. اور اگر تیز کہیں تو شرما رہے ہیں بھائی مصطفیٰ بھائی. چلیں بھائی شروع کرتے ہیں کلام کو. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ خواجہ وہ گرد ہے دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرے شان خواجہ خواجگاں تیرے شان خواجہ خواجگاں تیرے شان خواجہ خواجگاں تجھ پہ کسوں کا خیال ہے تجھ پہ کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے میرے زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بردہ نواز ہے میرا خواجہ بردہ نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیا یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ بڑا شاندار کلام ہے منقبت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھی گئی ہے اللہ کریم ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارے غریب نواز کس کے ہیں غریب نواز ہمارے ہیں اور ہم کن کے ہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں پیارے بچوں آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ تذکرہ غریب نواز چلتا ہی رہے گا آپ کا ذکر خیر چلتا ہی رہے گا بچوں دنیا کے اندر بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں نا بہت سارے
बादशाह बादशाह गुजरे हैं जिनके सरों पर ताज भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ताज ताज भी होते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। आज उनका नामो निशान नहीं नामो निशान नहीं है। और बल्कि अगर कहा जाए दुनियावी तौर पे बहुत शोहरत याफ्ता लोग गुजरे हैं, है ना, लेकिन उनके मरने के बाद कुछ टाइम तक लोगों ने उनको याद रखा, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया, दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, लोगों ने उनको भुला दिया। लोगों ने उनको भुला दिया। ठीक है, अब यहाँ बात चल रही थी कि लोगों ने उनको भुला भी दिया। और कुछ ऐसे बादशाह भी थे जिनके सरों पर ताज भी हुआ करता था, हुकूमत भी हुआ करती थी, और वो बादशाहत किन पर करते थे? इलाकों पर करते थे, ज़मीनों पर, यानी पूरे पूरे गांव उनकी बादशाहत में आते थे। लेकिन ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे बेताज बादशाह हैं जिन्होंने आज तक हमारे दिलों पर हुकूमत की हुई है। जिन्होंने आज तक हमारे दिलों पर हुकूमत की हुई है। दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं ना ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, तो ये क्या है कि हमारे दिल में बड़ी इज्जत है उनकी। अल्लाह करे ये सलामत रहे और इसमें मज़ीद इजाफा हो। तो प्यारे बच्चों, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने वो बड़ा मकाम अता फरमाया है, वो बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि आज हम उनका ज़िक्र खैर यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसको अल्लाह तबारक व ताला इज़्ज़तें अता फरमाता है ना, फिर उसकी इज़्ज़त को कोई कम नहीं कर सकता। और अगर कोई दुनियावी तौर पर अपने आप को मकबूल बनाना चाहे, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दे, अगरचे उसको दुनियावी तौर पे शोहरत मिल जाए, है ना, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? उसको लोग भूल जाएंगे और फिर उसको उसका नुकसान भी होगा। तो हमें किसको राज़ी करना है? अल्लाह तबारक व तआला। किसको करना है? अल्लाह तबारक अल्लाह को और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट को, जिसका नाम है कहानी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में क्या होगा, मैं आपको क्या सुनाऊंगा? कहानी सुननी है आपको, वाकया सुनना है। किसका सुनना है? गरीब नवाज आप बताइए खदीजा बाजी, किसका वाकया सुनना है आपको? कहानी किसकी सुननी है? गरीब नवाज की गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आप समझ जाएंगी? आपको समझ आएगा जो मैं बोलूँगा? आएगा? माइक में बताइए जी हाँ या नहीं। जी, तो याद रखेंगी आप उसको? माइक में बताइए। फिर मैं सवाल करूँगा तो आप जवाब देंगी उसका? जी जी, माशाअल्लाह, ये तो जवाब भी देंगी। मुस्तफ़ा भाई, आप क्या कहते हैं? कहानी याद रखेंगे आप? अच्छा, इंटरेस्टिंग सुनाऊं आपको? अब बादशाह का तो हमने जिक्र किया है। जैसा मैंने कहा कि ख्वाजा साहब को अल्लाह पाक ने ऐसी बादशाहत अता की कि वो दुनियावी तौर पे जो बादशाह है ना, उनसे कई आला दर्जे की बादशाहत आपको अता की गई है। प्यारे बच्चों, एक वाक़या है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आप सफ़र पर थे, सफ़र कर रहे थे, और आपने सफ़र क्यों किया था? इल्म दीन सीखने के लिए किया था, बल्कि फिर इल्म दीन को फैलाया, लोगों को जहालत से दूर किया, उनको बुरे रास्तों से रोककर अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ आप लेकर आए थे। तो प्यारे बच्चों, आप सफ़र कर रहे थे, रास्ता तय हो रहा था, चलते गए, एक जो है ना बच्चों बाग आया। क्या आया? बाग। एक तो बाग होता है वो नॉर्मल वाला बाग जिसमें फूल लगे होते हैं, पेड़ होते हैं, है ना, घास होती है। एक तो ये बाग होता है, और एक बाग कौन सा होता है? वो वाला। कौन सा वाला होता है? खदीजा बाजी बताइए, कौन सा वाला होता है? शेर वाला होता है। कौन सा वाला होता है? शेर वाला होता है। तो कौन सा अच्छा लगता है आपको दोनों में से? दोनों अच्छे लगते हैं। किससे मिलना चाहेंगे पहले आप? शेर से। भाई, शेर से मिलके तो काम खराब हो जाएगा। अगर शेर से मिल लिया आप लोग, बाघ से, जो बाघ होता है वो तो क्या करेगा? आपको दुआ सलाम तो करेगा नहीं, खैर खैरियत तो पूछेगा नहीं, है ना, वो तो नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानवर है। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और उससे कभी मुलाकात भी ना करवाए हमारी। तो प्यारे बच्चों, एक बाग था, ठीक है, पेड़ पौधे वाला, खूबसूरत, एक पार्क समझ लें अगर आप नॉर्मल समझना चाहें तो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा है कि बाग है, खूबसूरत भी है, और आप
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. خواجہ صاحب کیا کرتے تھے؟ عبادت کریں. عبادت کیا کرتے تھے. تو جب باغ دیکھا تو اس میں جھرنا بھی تھا, فوارہ بھی تھا, تو اب پانی بھی بہہ رہا تھا وہاں پر خوبصورت طریقے سے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ میں وہاں پر وضو کروں اور نماز ادا کروں, وضو کروں اور نماز ادا کروں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ میں گئے. باغ میں جانے کے بعد آپ جیسے ہی اس پانی کے قریب پہنچے تو پیارے بچوں جو وہاں پر گارڈ تھے نا, جو پارک کی رکھوالی کرنے والے تھے, اس کی حفاظت کرنے والے تھے, وہ گارڈ آ گئے اور آ کر انہوں نے دیکھا تو یہ تو بڑے باروب شخصیت ہیں. انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کیا کہہ رہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا بڑوں کو تو کیا کہتے ہیں بھائی یہ تو باروب ہیں, ان کے سامنے تمیز سے کھڑے ہو جانا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ جو بادشاہ ہے نا جس کا یہ باغ ہے وہ بڑا بے اخلاق آدمی ہے. کیا ہے؟ اچھا آدمی نہیں ہے وہ. آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ یہاں پر روزانہ آتا ہے, شراب پیتا ہے یا عیاشی کرتا ہے, یعنی وہ اپنے طور پر جو ہے نا عیش و مستیاں کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے. آپ یہاں سے چلے جائیں, وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں وہاں سے گئے نہیں, وہاں سے گئے نہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آنے دو اس کو. آپ نے وہاں سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا نوافل بھی ادا کیے. اب پیارے بچوں اتنی دیر میں وہ کون آ گیا؟ بادشاہ آ گیا. کون آ گیا؟ جس کی وہ زمین بھی تھی ظاہری طور پر, ہے نا, اس کی بادشاہت بھی تھی. وہ جیسے ہی آیا تو وہ اچھا آدمی تو تھا نہیں, آگے خیر خیریت پوچھے, ہے نا, اچھا آدمی وہ نہیں تھا. اب آ کر اس نے کیا کیا بچوں, آ کر وہ غصے میں آیا اور وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی میرے باغ میں میری اجازت کے بغیر کون آ گیا. اب بچوں وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جیسے ہی بڑھا, خواجہ صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر جب دیکھا تو پیارے بچوں وہ تو پانی پانی ہو گیا. وہ کپ کپانے لگا, گشی تاری ہو گئی اس پر, ڈر گیا وہ تو. اس کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی. کیا بیٹھ گئی دل میں؟ وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف نظر فرمائی اور اس کی دل کی دنیا کو بدل ڈالا. دل کی دنیا کو کیا کر دیا؟ بدل ڈالا. اور بچوں وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور جب وہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے اپنے غلط کاموں سے بھی توبہ کی اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. ہاتھ پر کیا کر لی؟ اب وہ نیک آدمی بن گیا. کیا بن گیا وہ؟ نیک آدمی. اچھا آدمی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. تو پیارے بچوں یہ ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ آپ کی کرامت بھی تھی. وہ جو بادشاہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ جی حاکم سبزوار جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ وہ بیعت ہو گیا. کن سے بیعت ہوا؟ خواجہ صاحب سے. یعنی خواجہ صاحب کے ہاتھ سے انہوں نے بچوں توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پھر وہ نیک آدمی بن گیا. تو پیارے بچوں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ کون بتائیں گے؟ کسی کو کچھ سیکھنے کو ملا بھائی؟ کہانی تو کیسی؟ اچھا یہ بتائیے کہانی کیسی تھی؟ اچھی تھی. یہ بالکل سچی کہانی ہے. کیا ہے؟ سچی کہانی ہے. اور پیارے بچوں لیکن اس میں سیکھنے والے بہت سارے واقعات ہیں. اب آپ بتائیں کون سے ہو سکتے ہیں وہ؟ جی آپ بتائیے. مائک دیجیے ان کو. جی مائک کون سے ہاتھ سے لیتے ہیں؟ سیدھے. کوئی اچھا کام کریں کون سے ہاتھ سے کریں؟ سیدھے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں بھائی. خدیجہ باجی کا ہاتھ کیمرے پر دکھائیں. اچھا آپ ادھر نیچے والے ہاتھ نیچے رکھیں. جی اب دکھائیں. خدیجہ ہاتھ اٹھائیے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے ہمارا؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے الٹا ہاتھ ہے؟ دیکھ لیں چیک کریں ذرا. جیب میں چیک کیجئے سیدھا ہاتھ کہاں ہے. جیب ہے آپ کے پاس کوئی؟ سیدھا ہاتھ کہاں؟ گھر پہ رکھے ہیں آپ یا ہے آپ کے پاس؟ ابھی ہے. مائک مصطفیٰ بھائی کو دے دیں, پاس میں دے دیں مائک. مصطفیٰ بھائی سیدھا ہاتھ سے لے لیجئے. جی اب بتائیے سیدھا ہاتھ کون سا ہے خدیجہ آپ کا؟ آپ بتائیے. اب یہ والا ہو گیا. ابھی تو یہ والا تھا آپ کا سیدھا ہاتھ. کیوں؟ اب بتائیے سب کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا. تو کام کون سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. نیک اچھا کام کس ہاتھ سے لینا ہے؟ تو دینا ہے سیدھے ہاتھ سے. اور الٹا ہاتھ سے کیا کرنا ہے پھر؟ کچھ بھی دیگر جو کام ہے وہ جب دونوں ہاتھ جب حاجت لگے تو وہ دونوں کام کر لیجئے گا اس میں. ٹھیک ہے.
تو پیارے بچوں اس واقعے سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ آپ بتا رہے تھے، جی بتائیے. برے کام نہیں کرنا چاہیے. جی جس طرح وہ بادشاہ کرتا تھا اس طرح کے برے کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنے چاہیے. اور کیا سیکھنے کو ملا؟ جی بتائیے. شراب اور نشہ نہیں کرنا جی چاہیے. یہ تو بہت ہی گندی چیز ہے، اس سے تو ہمیں دور رہنا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اور بتائیے جی، اور بتائیے، اور بتائیے. جی بتائیے مزید. ہمیں اللہ تعالیٰ کا نافرمانی نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا چاہیے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا پانی ہے تو آپ نے وضو کیا. کیا کیا؟ وضو کیا. تو اس سے بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں اکثر جو ہے نا با وضو رہنا چاہیے، وضو رہنا چاہیے. پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے کیا کیا؟ نماز ادا کی. اور کون سی نماز ادا کی؟ نوافل ادا کیے. تو پیارے بچوں، نوافل کی اس طرح کثرت کیا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین. تو ہمیں نوافل تو پڑھنے، یعنی فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان کے ساتھ نوافل بھی پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اور کیا سیکھا مزید؟ جی بہت کچھ اس سے سیکھا ہے ہم نے. تو پیارے بچوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھانے والی ہے. تو اس طرح ہم ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوا؟ مکمل ہوا. اب کہاں بڑھتے ہیں؟ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بھی بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کچھ نعرے بھی لگا لیے جائیں. کیا لگائے جائیں؟ نعرے لگائے جائیں. اچھا، نعرے کون لگائیں گے؟ آپ لگائیں سالم بھائی. ٹھیک ہے. کہنا آپ کو کیا ہے؟ غریب نواز، غریب نواز. کیا کہنا ہے آپ کو؟ غریب نواز. ٹھیک ہے. نعرے جو لگائیں گے ان کے نعرے ہیں. آپ نے کیا کہنا ہے؟ غریب نواز، غریب نواز. مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک لے لیں. جی کیا کہنا ہے آپ کو؟ غریب نواز، غریب نواز. جی نعرے لگائیے. خواجہ خواجگاہ، غریب نواز، غریب نواز. رہبر کامگاہ، غریب نواز، غریب نواز. مرشد ناقصہ، غریب نواز، غریب نواز. قبلہ عارفہ، غریب نواز، غریب نواز. حامی بے بسا، غریب نواز، غریب نواز. ہم پہ ہو مہرباں. غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز. غریب نواز. اچھا یہ بتائیے بچوں، آپ میں سے خواجہ صاحب کے کچھ القابات یاد ہیں آپ کو؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ آپ کے پاس پرچی بھی ہے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا یاد ہے؟ مائک دیجیے ان کو. جی غریب نواز لکھا ہے آپ کی پرچی پہ. کیا لکھا ہے؟ غریب نواز. جی غریب نواز لکھا ہے. آپ جانتی ہیں غریب نواز کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ کچھ بچے جانتے ہیں غریب نواز کے معنی کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے؟ کل بھی جیسے ہم نے سلسلے میں اپنے بتایا تھا، آپ کو بھی بتایا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا. تو کیا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والے، ان کی مدد کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے. مزید کسی کے پاس کچھ القابات ہوں کچھ بتائیں. ہے؟ جی کس کے پاس؟ بتائیں بھائی، بیان کیجیے. مائک تو دے دیں ان کو بھائی، مائک دے دیں. جی سراج الاولیاء. سراج الاولیاء. جی سراج الاولیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو. سراج الاولیاء کیوں کہتے ہیں، ہے نا؟ یا سراج الاولیاء کا معنی کیا ہے؟ تو سراج کہتے ہیں بچوں چراغ کو. کس کو؟ چراغ کو. تو سراج الاولیاء یعنی ولیوں کے چراغ آپ کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ولیوں کے چراغ. سراج الاولیاء کا معنی ہے ولیوں کے چراغ. اور مزید کچھ بیان کیجیے. جی ایک اور کوئی لقب بتائیں. آپ بتائیے. مائک دے دیں ان کو پہلے. ادھر 2 مائک پہنچ گئے. آپ دیجیے، آپ دے دیجیے. جی ٹھیک ہے. جی معین الدین. جی معین الدین. اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہم کہتے تو ہیں معین الدین، معین الدین کہتے ہیں نا. آپ کی کلاس میں ہے کوئی معین الدین بھائی؟ آپ کی کلاس میں؟ اور کسی کی کلاس میں؟ آپ کی بھی کلاس میں معین الدین بھائی؟ آپ کی بھی کلاس میں؟ ہاں ماشاءاللہ نام ہوتے ہیں معین الدین.
تو پیارے بچوں معین الدین کا معنی ہے دین کے مددگار، دین کے مددگار۔ ماشاء اللہ، تو ہمارے خواجہ صاحب کون ہیں؟ دین کے مددگار، دین کے مددگار ہیں، سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ آپ دین کے مددگار ہو۔ جاؤ ہند کی طرف، آپ کو جو ہے نا پھر بچوں بھیجا گیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ مزید کوئی بتائیں لقب آپ کا؟ جی، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاں، جیسا کہ ابھی نعرہ بھی لگایا تھا نا، ٹھیک ہے، خواجہ خواجگاہ، خواجگاں، یہ معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ تو پیارے بچوں اس کے معنی ہے سرداروں کے سردار۔ کیا معنی ہے اس کے؟ سرداروں کے سردار، خواجہ خواجگاں، سرداروں کے سردار، غریب نواز، غریب نواز۔ جی دوبارہ لگائیے، خواجہ خواجگاں، غریب نواز، غریب غریب نواز، نواز، غریب نواز۔ اس کے معنی کیا ہے؟ سرداروں کے سردار کون ہیں؟ غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بڑے القابات ہیں۔ کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا فرما رہے ہیں؟ لقب چلیں بھی توجہ سے سننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے بچوں؟ کیسے سننا ہے؟ توجہ سے، توجہ سے سننا ہے۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں سے جائے گا؟ سر کے اوپر، سر کے اوپر سے جائے گا۔ اور توجہ سے سنیں گے تو پھر کہاں جائے گا؟ سر میں، دماغ میں جائے گا۔ جب دماغ میں جائے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ دل میں بھی آئے گا۔ پھر دل میں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ زبان پر بھی آئے گا، ہے نا؟ پھر جب زبان پہ بھی آ جائے گا، دل میں بھی آ جائے گا، دماغ میں بھی آ جائے گا تو پھر ہاتھوں میں بھی آ جائے گا۔ ویسے کام بھی پھر آپ کرنے لگیں گے۔ تو مین چیز جو ہے نا وہ توجہ سے سننی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ توجہ سے سننا مین چیز ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے خواجہ کی باتیں۔ جی بچوں، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ آپ کے القابات تو ہم نے سن ہی لیے ہیں، آپ کے فرامین کو بھی ہم انشاءاللہ الکریم یہاں پر کیا کریں گے؟ سنیں گے، اور ایکٹیویٹی میں ان کو درست بھی کریں گے۔ ایکٹیویٹی کے لیے کون کون ریڈی ہیں جی؟ بچے تو بہت سارے ریڈی ہیں۔ کرنا کیا ہے میں آپ کو دیکھو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یہاں پر کچھ رکھی ہیں تختیاں، کیا ہیں؟ رکھی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا لگی ہیں؟ جی، ان پہ کچھ کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے نیک کام سے بہتر، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ بارگاہ میں خود، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے اس پہ ٹکڑوں میں لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے نا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ مکمل ایک جملہ بنانا ہے۔ یہاں پر مکمل کیا بنانا ہے؟ جملہ بنانا ہے۔ وہ جملہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ وہ فرمان ہوگا ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ تو میں عرض کروں؟ ریڈی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ میں سے آئیں گے کون جو اردو پڑھ لیتے ہوں بھائی، کیونکہ اردو والے ہی صحیح کر پائیں گے۔ پتہ چل رہا ہے اردو نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ آپ ڈھونڈیں گے کیا ہے۔ جی آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جی پہلا ارشاد ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ اب آپ کو ڈھونڈنا ہے، دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، آپ کو ڈھونڈنا ہے اے لوگو سے، ٹھیک ہے، اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ تو ان کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ اب تختیاں ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لگانی ہے۔ دیکھیے میں ایک بار لگا دیتا ہوں، ادھر دیکھیے پہلے آپ، ٹھیک ہے، لگانی کیسے؟ اس طرح، کتنی آسانی سے لگ گئی نا، اس طرح ڈھونڈیے مزید۔ جی ابھی انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا بچوں؟ پھر سے پڑھوں بھائی، اتنی بار پڑھوائیں گے، ٹھیک ہے۔ اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ جی مل رہا ہے آپ کو؟ جی کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا؟ کم ہے اس میں؟ اگر تم زیر خاک، اگر تم زیر خاک ہے نہیں ہے؟ ہے، دیکھا آپ نے کدھر ہے؟ چلے میں بچے بتا رہے ہیں۔ جی اگر تم، بھائی مجھے تو دکھ نہیں رہا ہے، اس کے اندر سے اس میں کنیکٹ ہے۔
तुम, मुझे तो मिल गया जी। अच्छा वहां पर, अच्छा अगर उधर है, घर है उधर, ठीक है। हाँ तो अब ढूंढिए ना भाई, देखिए आपको मुकम्मल करना है एक्टिविटी में, आप आए, ठीक है। मैंने तो बयान कर देना है, ढूंढना किसको है, आप लोगों को ढूंढना है जी। आराम से निकाल लीजिए। अगर तुम ज़ेरे खाक, अब लगाइए, इधर आइए, लगाएं तो सही, ठीक है। लगाना भी तो है ना भाई, क्या करना है, नहीं नहीं नीचे लगाइए, इसमें नीचे जी। एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। क्या लगाया इन्होंने ये बताइए आप। अगर तुम ज़ेरे खाक, अगर तुम ज़ेरे खाक। अब मजीद कुछ इनको और ढूंढना है। किसी को मिल गया, किसको मिला, सालिम भाई आप तो सब ढूंढ ही लेंगे, आप बड़े भी हैं माशाल्लाह। कुछ ढूंढ रहे हैं, मुझे भी मिल चुका है। उंगली करी भी, इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया भी, लेकिन फिर वापस पीछे आ गए। शायद हो सकता है वो नीचे हो, शायद हो सकता है वो नीचे हो। अब तो इतने इशारे दे दिए मैंने, है ना, इशारे भी दे दिए ना इनको। शायद हो सकता है वो कहाँ हो, नीचे। हो सकता है सबसे नीचे वाली तख्ती हो, मुमकिन है। अब तो भाई बहुत आसान कर दिया। अब कितना आसान करें, ठीक है। शुरू करते हैं, काउंटडाउन 5 4 अरे भाई रुकिए, एक साथ जाइए ना। 5 4 3 2 1 0। जी 0। टाइम मुकम्मल हो चुका। कौन मुकम्मल करेंगे, दूसरे आए, आप आ जाइए जी। आप, खदीजा भी उठ रही हैं, कितनी बड़ी खदीजा है माशाल्लाह, देखें ये मुकम्मल कर देंगी एक्टिविटी। खदीजा बाजी आप भी हेल्प करा दें, आइए आइए, शाबाश शाबाश। आप भी हेल्प करा दो, जाइए जाइए जाइए। खदीजा बाजी ने हाथ उठाया है और वहाँ चली भी गई हैं। आप दूर से बताइए, इधर आ जाएं, उधर कैमरे पे भी नहीं दिख रही हैं आप, ठीक है। आप यहाँ से इनकी हेल्प करती रहो, बताती रहो कौन सी उठानी है जी। कौन सा कलर, आप खुद से उठाएं, देखें कौन सा कलर उठाना है इनको। एक बार और पढ़ दूं, ठीक है जी। ऐ लोगो, अगर तुम ज़ेरे खाक सोए हुए लोगों का हाल जान लो, तुम्हारे खौफ के खड़े खड़े पिघल जाओ। आप वहां पर भी तो पढ़े, वहां पर क्या क्या लग गया, वहां लग गया है लोगों, गर तुम ज़ेरे खाक सोए हुए लोगों का हाल जान लो, आएगा ना। अब भाई इतना आसान नहीं कर पाएंगे, तो मुझे तो नजर आ गया है वो कैसे कलर का है कुछ। मिल गया इनको, क्या मिल गया, कौन सी तख्ती ली है इन्होंने। खदीजा आप लगाइए, जल्दी जाइए, आप अपना टाइम मुकम्मल कीजिए, उन्हें लगाने दीजिए, आप लगाने दीजिए। आप बताइए कौन सा कलर मिला है इनको। वाइट मिला है, ठीक है। अब तो मारे खौफ, भाई मुझे ही ऐसा लग रहा है मुझे ही मुकम्मल करनी पड़ेगी एक्टिविटी भी। निकल जाएगा या मैं आता हूँ, चले मैं आता हूँ जनाब, ठीक है जी। आप दूसरा ढूंढिए जी, लीजिए लगाइए जनाब, जाइए। तुम्हारे खौफ के खड़े खड़े, अब कुछ मिला आपको कि खड़े खड़े, मुझे फिल्म मिल गया, इन्हें मिल गया है भाई माशाल्लाह, लगा रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं जी। लगाया, पिघल 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 नजर आएगा पिघल जाओगे, पिघल जाओ जी। क्या कहते हैं, अब भाई दूसरों बच्चों को बुलाएं हेल्प के लिए। मुकम्मल हो गया, ठीक है जी, मुकम्मल हो चुका है। अब जगह ही नहीं छोड़ी आपने तो, हाँ चलें इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है जनाब। तो अब इनका जो जवाब है वो क्या हो चुका है, दुरुस्त हो चुका है। और क्या है, चलें एक बार देख लेते हैं, कैमरे पर भी नजर आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। ऐ लोगो, अगर तुम ज़ेरे खाक सोए हुए लोगों का हाल जान लो, तुम्हारे खौफ के खड़े खड़े पिघल जाओ। यानी इसका माना क्या है बच्चों, अगर तुम खाक के नीचे सोए हुए, जमीन के नीचे, खदीजा आप तशरीफ रखें बेटा, माशाल्लाह शाबाश। तो जो कब्र में लोग हैं, अगर तुम लोग उनका हाल जान लो, तुम्हारे खौफ के पिघल जाओगे, खड़े खड़े पिघल जाओगे। यानी बच्चों किसी पर तो अजाब हो रहा होगा, है ना, किसी पर कुछ सख्तियां हो रही होंगी, तो कब्र के मामलात बड़े खतरनाक है। तो ख्वाजा साहब हमें डरा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐ लोगो, अगर तुम उसका हाल जान जाओगे तो खड़े खड़े पिघल जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे अमल करने। क्या करने, अच्छे अमल करने। और कौन से अमल से बचना है, बुरे अमल से जी, बुरे अमल से। दूसरा है जी,
خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند. جی مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی آپ ڈھونڈیے. سعود بھائی جی. خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. اب وہ تین خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو اس کو لانی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ لانی چاہیے. نکل رہی ہے؟ کوشش کریں پیچھے نہ گرا دیں بھائی، میں نکال دیتا ہوں آسانی سے. ٹھیک ہے جی نکل رہا ہے. اچھا چھوٹے والے میں لگ گیا اس لیے مشکل سے نکل رہا ہے. جی لیجئے آپ تھوڑا سا جتنا اوپر لگا سکیں لگائیے. تو تین خوبیاں وہ کون سی ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے. تین خوبیاں جی. خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی، شفقت آفتاب جیسی. جی اور تواضع زمین کی مانند، تواضع زمین کی مانند. ملا جی. سب اوپر لگا ہے آپ کا والا. تو چلیں بھائی لیجئے. بڑی ہائٹ کا یہ فائدہ ہے نا. بڑی ہائٹ کا بچوں کیا ہے فائدہ؟ جی اب آپ کیا ڈھونڈ رہے؟ کچھ ڈھونڈ رہے جی. کیا ہے ملا کچھ آپ کو؟ کہاں تک پہنچے بتائیے. خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ ابھی ان کو ڈھونڈنی ہے تین خوبیاں. تین خوبیاں ان کو ڈھونڈنی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے مل چکی ہیں تین خوبیاں، تختی مل گئی. جی چلیں بھائی ان کو مل چکا ہے ماشاءاللہ. قریب قریب لگائیں بس. تو کیا لگ گیا؟ خدا کا دوست وہ ہے جس میں. جائیے آپ بھی جائیے، بھائی کی مدد کیجیے، جلدی جائیے. یہ چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی کی مدد کرنے آئے. خدیجہ آپ کرسی پیچھے کیجیے، اپنی پیچھے کر لیجیے. آپ آگے آ گئی. جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بس آپ تو کھڑے ہو گئے آ کر. ابھی کیا لگا دیا آپ نے؟ تین خوبیاں ہوں. جی پہلی خوبی ہے سخاوت دریا جیسی، سخاوت دریا جیسی. ریڈ والا اب تو ڈھونڈ لیجئے. جی اب آپ لگا دیجئے. ٹھیک ہے آپ لگائیے، قریب میں لگائیے، اوپر کی طرف لگا لیں گے. لگائیے لگائیے لگائیے. ڈھونڈ رہے ہیں سخاوت دریا جیسی. مزید آگے ملا شفقت آفتاب کی طرح. شفقت آفتاب کی طرح، طرح بھی مجھ کے مل گیا، اور تواضع بھی مل گئی. جی دیکھیں لگا رہے ہیں، کوشش کر تو رہے ہیں، پہنچ تو رہے ہیں. آپ میں سے کس کس کو مل گیا؟ آپ کو مل گیا؟ جی آپ کو بھی مل گیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں دونوں بھائی بھاگ رہے ہیں اور جلدی جلدی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹے والے ان سے چھین رہے ہیں. بھائی ان کو ہی لگانے دو یا آپ لگا لیں گے؟ مصطفیٰ بھائی چلیں ہیلپ کرا رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی. ٹھیک ہے جی. سخاوت آفتاب کی طرح اور تواضع زمین کی مانند. زمین کی مانند آپ کو شاید ڈھونڈنا ہوگا. مل چکا. بچوں نے بھی ہیلپ کر دی تو جلدی جلدی لگ رہا ہے. بھائی جلدی جلدی لگا لیجئے. جی لگانے دیجئے. مکمل ہو گیا؟ کیا بات ہے. ان کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست ہو چکا ہے. دونوں جنے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیے. اب دیکھیں پڑھتے ہیں، اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں. تشریف رکھیے. جی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں. جی خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. جی سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند. زمین کی مانند بھی دکھ رہا ہے، امامے دکھ رہے ہیں بچوں کے. چلیں بہرحال ان کا لیکن جو جملہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ. تو ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. اب لاسٹ جملہ دوں؟ کیا کہتے ہیں آپ بچوں؟ جی لاسٹ ایکٹیویٹی کس کو مکمل کرنی ہے؟ جو جلدی مکمل کر لیں اس کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے بچے کو. جی نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. دیکھیں خدیجہ باجی ہاتھ اٹھا رہی ہیں لیکن کریں گی کیا؟ تختیاں اٹھائیں گی بس، ہے نا. کون لگائیں گے جلدی سے؟ اچھا اب یہ بتائیے آپ میں سے آئے کون نہیں ہے؟ ہاتھ نیچے کیجیے جو نہ آئے ہوں. آپ اردو پڑھ لیتے؟
تھوڑا بہت تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں جو پڑھ لیتے ہوں. ہیلپ کر دیں گے. چلیں بھائی آ جائیں پر آپ ہیلپ کرا لیں. ٹھیک ہے. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر. نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر. یہ فرمان کس کا ہے بھائی؟ ادھر دیکھیے جناب, اب سب ڈھونڈنے لگے. آپ تو کس کا فرمان ہے؟ ہمارے غریب نواز. جی ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. تو نیک کام کرنے سے بہتر کس چیز کو کہا گیا؟ نیکوں کی صحبت. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی بات ماننا, ان سے سیکھنا. جی نیک کام سے بہتر شاید انہیں ڈھونڈنا تھا. وہ ریڈ تختی ہے مجھے نظر آ رہی ہے, اشارہ تھوڑا سا دے دیا ہے, سب سے اوپر والی بھی ہے. جی خدیجہ باجی نے بھی ڈھونڈ لیا تھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, بچیاں ہوشیار ہیں بھائی, شاباش. تو دوبارہ پڑھتا ہوں. نیکوں کی صحبت انہوں نے کہاں تک لگا دیا ہے؟ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر. صرف 2 لگائی ہیں ابھی تک. جلدی جلدی کیجئے. اب کیا لگ چکا ہے؟ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے. ہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے اپنے استاد صاحب کے پاس, والدین کے پاس, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. گندے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں بیٹھنا چاہیے. بھائی کچھ مل رہا ہے آپ کو؟ کوئی ہیلپ کر دیں ان کی. بھائی سعود بھائی آپ ہیلپ کر دیں. آپ بھی جائیں گے؟ سعود بھائی کر دیں گے ہیلپ. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھتا ہوں. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. مل گیا جی. گرین والا ہے. کون سا والا ہے؟ بلیو ہے, اسکائی بلیو ہے. جی اب بتائیے کیا ہوا؟ کوئی بتائیں پڑھ کے. آپ پڑھیے. جی نہیں آتی تو مائک ادھر دے دیجئے, پھر جن کو آتی ہے ان کو دے دیجئے. جی جی نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بری. مل گیا بھائی؟ نہیں ملا. بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ تو ایکٹیویٹی کرنا بچوں کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے یاد بھی رہ جائے گا آپ کو. یہ اور کیا ہے؟ یاد بھی رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ آگے کیا ہے؟ آگے کا آپ ڈھونڈیں تو صحیح بھائی. سب کچھ میں ٹکڑے بتا دوں گا تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ جی یہاں مکمل دیکھیں کیا ہو چکا ہے. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے. اب آگے کیا آئے گا؟ بدتر آئے گا نا. ٹھیک ہے لگائیے. آپ بھی آنا ہے, آپ کو بھی آنا ہے. جی چلیں بھائی. ان کا جملہ کیا ہو چکا ہے؟ ابھی مکمل ہو چکا ہے. اگلی ایکٹیویٹی آئندہ کبھی کرائیں گے ورنہ اس میں بھی ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو جملہ میں مکمل کرتا ہوں, توجہ سے سنیے. بیٹھ جائیے, ہاتھ نیچے کریے خدیجہ باجی. ٹھیک ہے اب سنیے توجہ سے. جملہ ہے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. یہ ہے, یہ کیا لگا دیا؟ یہ ہے کہ انسان گناہ. بھائی نہیں درست نہیں ہوا, غلط ہو گیا ہے. بیچ والی ہٹا دوں؟ چلے میں ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ کس نے لگائی ہے؟ ہیلپ کرنے والے نے کچھ آگے پیچھے کر دیا کیا؟ جی ٹھیک ہے اب ہو جائے گا ٹھیک. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. تو ان کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست ہو چکا ہے. پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو اجمیر چلیں. چلو اجمیر چلے. جی اس کے اندر ایک پیکج دکھایا جائے گا آپ کو جس میں آپ کو بہت اچھی باتیں بتائی جائیں گی. آج دیکھتے ہیں اجمیر تو چل رہے ہیں, خیالات میں وہاں کی کچھ باتیں سنتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں. چلیے. خواجہ پیا خواجہ پیا. پیارے بچوں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے دن رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیتے رہتے ہیں. پیارے بچوں آج میں آپ سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں شیئر کرنے والا ہوں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کی خوبصورتی کے کیا کہنے. آپ کے مزار شریف کا رنگ سفید ہے. دن ہو یا رات
آپ کا مزار شریف ہمیشہ چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا نام اولیاء مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ خواجہ صاحب اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کا نام شاہ جہانی مسجد، ایک مسجد کا نام سندلی مسجد اور ایک مسجد کا نام اکبری مسجد ہے۔ ان مسجدوں کے درمیان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جگمگاتا اور نور برساتا مزار شریف موجود ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف میں 2 دیگیں ہیں، ایک بڑی دیگ ہے اور ایک اس سے چھوٹی دیگ ہے۔ بڑی دیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے۔ اس میں تقریباً 120 من یعنی 5000 کلو گرام کھانا نیاز کے طور پر پکایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہر آنے والا اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑا پیارا پیکیج ہے کہ چلو اجمیر چلیں۔ اس میں کیا بتایا گیا بھائی؟ کتنی دیگیں یاد ہے کچھ؟ 2 کتنی دیگیں؟ 2 سیم سائز کی ہے؟ نہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ ایک بڑی اور چھوٹی ہے، اور قریب میں مسجدیں بھی ہیں نا؟ 4 کتنی مسجدیں؟ 4 جی، اس میں سے کسی کا نام بتائیں گے آپ؟ جی، اکبری مسجد، ہاں اکبری مسجد، اور شاہجہاں جی، اور اولیاء مسجد، سندلی مسجد۔ سندلی مسجد۔ کیا بات ہے بھائی، چاروں کے نام آپ نے بتا دیا، ماشاءاللہ کمال کر دیا۔ تو یہ پیکیج اس طرح کے دیکھے جائیں تو توجہ سے دیکھیں، جو توجہ سے دیکھتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور جو ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ نہیں بتا پاتے۔ تو پھر اس لیے یہ بات پتہ چلی کہ ہم کو کوئی بھی چیز سننی ہے، دیکھنی ہے اچھی، تو اس میں کیا رکھنی چاہیے؟ توجہ رکھنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، اٹینشن ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سیگمنٹس بھی ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر ہم نے یہاں پر کیا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کی بھی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ کریم یہ سیکھنا، پروگرام کرنا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور دوسرے سلسلے میں، تب تک کے لیے اپنا آپ خاص خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سلو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔